ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی پہلی سحر ٹرانسمیشن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں سب سے پہلے اپنا انٹروڈیوس کرواتا چلوں، میرا نام عبدالرحمن ہے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ اب یہ رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے ہوں گے۔ یہ 30 یا 29 روزے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ رمضان المبارک میں کہیں جانے نہیں لگا، تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ چند باتیں کروں گا، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو آج میں اپنا سحر ٹرانسمیشن کے اندر میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ یار کب 2:30 بجے اور کب میں آپ لوگوں کے پاس آؤں۔ تو 2:30 بج چکے ہیں، تو الحمدللہ میری ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ تو ہم لوگوں کی سب سے پہلے تو آج ہماری پہلی ٹرانسمیشن ہے، تو سٹارٹ میں تلاوت قرآن پاک سے ہم لوگ اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں، اپنی پہلے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہماری سحر ٹرانسمیشن میں ہمارے قاری صاحب ہیں، قاری عبدالرحمن صاحب، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یار وہ آج تلاوت کریں اور ہمارے دلوں کے جو سوئے ہوئے دل ہیں ان کو جگائیں۔ اور اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنی ترتیب اور معمول بتاؤں گا کہ یار ہم لوگ اپنے 30 دن کے شیڈیول کے اندر رمضان کے اندر کیا کیا کریں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک، اس کے بعد ہم لوگ آگے اپنا شیڈیول چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
جی تو ناظرین، تلاوت قرآن پاک مکمل ہو گئی ماشاءاللہ، بہت اچھا قاری صاحب نے اپنی آواز واز کیا. تو آج اب ہم لوگ اپنی رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ سب کو دوبارہ سے کہوں گا، جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میں ان سے کہوں گا السلام علیکم. امید کروں گا آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، پہلی سحر کی ٹرانسمیشن ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یار میں اس سال آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا یا اگلے سال ہوں گا یا اگلے لمحے میں یا افطار کی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے. تو میں آپ سے اپنا آج کا اسکیجول شیڈیول کرتا ہوں، کیونکہ آج کی ہماری پہلی ٹرانسمیشن ہے. تو ہماری ٹرانسمیشن چونکہ لمبی ہوگی تو آپ لوگوں نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپنی ٹرانسمیشن کا شیڈیول شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے سحر کی ٹرانسمیشن جو ہوگی اس کے اندر ہمارا کیا شیڈیول ہو. کیونکہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے یہ لائیو نہیں چل رہی، یہ ایز اے ریکارڈڈ ہے. ریکارڈڈ میں بھی ایک قسم سے ٹائم مینیج ہوتا ہے، کیونکہ اب 2:30 بج رہے ہیں پیچھے گھڑی پہ، اور 2:30 بجے کے ٹائم پہ ہی ہم نے اسٹارٹ کیا. اسی طرح افطار کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہماری 4:30 بجے شروع ہوگی اور اسٹل افطاری تک چلے گی اور اذان پہ ختم ہوگی. اور اسی طرح ہی سحر کے ٹرانسمیشن کا بھی اختتام ہماری اذان پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا، تو اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو آج اپنی ساری مصروفیت کا بتاؤں گا کہ ہماری جو آج کی ٹرانسمیشن میں ہماری مصروفیت ہے وہ ہماری کیا کیا مصروفیت ہے. تو سحر ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ جس طرح اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. میں آؤں گا، آپ سے بات چیت کروں گا، آپ لوگوں کے حال چال پوچھوں گا. دین ہماری اس کے بعد ایک تلاوت قرآن پاک کا سیگمنٹ ہوگا. تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیگمنٹ ہوگا. اس کے بعد ہم لوگوں کی جو ترتیب ہے جو میں نے شیڈیول کی ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام لائیو نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنی سپورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا کوئی بجٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ ARY کی طرح، جیو کی طرح، A+ کی طرح ہم لوگ بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کر کے علماء کرام بلائیں، یہ کریں. ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے. امید کروں گا آپ لوگوں کو میری یہ ٹرانسمیشن بہت ہی اچھی لگے گی. تو میں آپ کو اپنے شیڈیول کا بتاتا ہوں کہ ہمارا سب سے پہلے سحر کی جو ٹرانسمیشن ہوگی اس کے اندر میں آؤں گا، اپنا انٹروڈیوس کرواؤں گا ڈیلی کی طرح. اس کے بعد میری جو چلے گی وہ ہوگی تلاوت قرآن پاک ہوگی. اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوگی. اور اس کے بعد کیونکہ ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں اور سحر کی ٹرانسمیشن ہے تو ایک حدیث کا ٹاپک ہوا کرے گا جس کے اندر ہم لوگوں کی احادیث ہوں گی. تو آج کی ہماری جو احادیث ہے وہ کتاب وحی پر ایمان اور کتاب ایمان، یعنی کہ یہ دو ٹاپک ہیں. ہمارے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث شریف سے، یعنی کہ وحی کب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ایمان ہم لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ دو ٹاپک ہیں ہمارے، یہ دو ٹاپک ہمارے آگے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہو گیا ہمارا سحر کا ٹاپک. یعنی کہ ہم لوگوں نے 2:30 بجے شروع کرنا ہے. ہماری ٹرانسمیشن 2:30 بجے شروع ہوگی، بیچ میں وقفے وغیرہ بھی آئیں گے. تو ہماری 2:30 بجے ٹرانسمیشن شروع ہوگی اور اس کے بعد ایک ڈیلی کے اس کے ٹرانسمیشن کے آغاز پہ اذان کے پہلے یعنی کہ ڈیلی کا ایک مسئلہ ضرور ہوا کرے گا، اور وہ مسئلہ رمضان المبارک سے ملتا جلتا ہی ہوا کرے گا. افطار میں مسئلہ بالکل نہیں ہوا کرے گا. افطار کی ٹرانسمیشن الگ ہے، اس پہ بھی ہم لوگ آتے ہیں، اس پہ بھی بتائیں گے. تو ہماری جو ٹرانسمیشن اس طرح ہوا کرے گی جس طرح سحر کا میں نے آپ کو بتا دیا. میں آؤں گا، انٹروڈیوس کرواؤں گا اپنے آپ کو. اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوگی جو آلریڈی ریکارڈڈ ہے. اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوگی، وہ بھی آلریڈی ریکارڈڈ ہے. اور ہمارا جو حدیث کا ٹاپک ہوا کرے گا وہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹے پہ مشتمل ہوا کرے گا. جب تک ہمارا ٹائم مکمل نہیں ہوتا، جب تک سحری کا وقت قریب نہیں آتا، تب تک ہم لوگ کی وہ ٹرانسمیشن چلتی رہے گی. ٹھیک ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہوا کرے گا ڈیلی کا، ایک مسئلہ جو کہ آج کل کے نوجوان نسل میں مسئلے بہت ابھرتے ہیں. میں خود ہی سے اپنے سے ایک مسئلہ بناؤں گا اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. ٹھیک ہو گیا، اور اس مسئلے کے اختتام کے ساتھ ہی فجر کی اذان ہوگی. فجر کی اذان کے بعد ہم لوگوں کی سحر ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہو جائے گی. یہ ڈیلی کا ہے. اس کے بعد افطار کی ٹرانسمیشن تو 4:30 بجے شروع ہوگی اور اس ٹائم روزہ بھی بہت لگ رہا ہوتا ہے. تو افطار کی ٹرانسمیشن ہماری جو ہوگی وہ 4:30 بجے شروع ہوگی، اور 4:30 بجے شروع ہوگی. وہی تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز ہوگا. نعت رسول مقبول مڈ میں آئے گی. اس کے بعد روز کا ایک سپارے کا ترجمہ. میں نے وہی پہلے آپ کو بتایا کہ میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، میں کانفرنس نہیں کروا سکتا، میں کچھ نہیں کروا سکتا. آلریڈی نعت
اور تلاوت کا یعنی کہ ایک شیڈیول بنایا ہے کہ اس کو ہم لوگ مینٹین کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ڈیلی کا 1 سپارے کا ترجمہ ہوا کرے گا جب تک ہمارے روزے چل رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کا جو ہمارا مکمل جو ہماری دعا ہوا کرے گی وہ ہماری 29ویں شب کو ہوگی، اور 29ویں شب کو ہمارے 30 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہوں گے، اور 30 پاروں کا ترجمہ ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ ترجمہ پڑھیں گے، عربی ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم سب کو پڑھتا ہے عربی، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ترجمہ غور سے نہیں پڑھا، تو ہم لوگوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم لوگ قرآن کو اس بار سمجھیں ترجمے کے ساتھ۔ عربی آپ لوگ خود پڑھیں، ترجمہ آپ لوگوں کو میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارا افطار ٹرانسمیشن کا ہوگا۔ اسی طرح جب طاق راتیں آئیں گی، طاق راتوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا سیگمنٹ بنانے کا سوچا ہے کہ طاق راتوں کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے اس حوالے سے ہم لوگ بات چیت کریں گے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے بتائے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آیات کا ترجمہ ہوا، آیات کے ترجمے کے بعد ہم لوگوں کا جو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اختتام کے ساتھ ہی اذان ہوگی، کیونکہ مسئلہ فجر کی وہ مسئلہ سحر ٹرانسمیشن میں ہے، اور افطار ٹرانسمیشن میں مسئلہ نہیں۔ اذان مغرب کے بعد ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی حدیث کے ٹاپک کے اوپر۔ تو آج کی حدیث ہماری جو ہے وہ کتاب وحی کا بیان اور کتاب ایمان کا بیان۔ آپ اس کو سنیں، سمجھیں، جہاں کوئی غلط بات ہو یا پھر جہاں کوئی لفظ کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹس کریں، امید کروں گا آپ کو سمجھ آئے گی ضرور انشاءاللہ۔ تو ناظرین یہ دیکھیں ہم لوگ اپنی موبائل کی سکرین پہ آ گئے، امید کروں گا آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی موبائل کی سکرین میری۔ تو چلیے ہم لوگ اپنی آج کا یہ جو ہمارا پہلا ہے ہم لوگ کی سحری ہے، پہلی سحری ہے، اور اس کی ہم لوگ ابتدا میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر تک ہم لوگ سحری کریں گے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا سحر ٹرانسمیشن کا اختتام جو ہے وہ اذان فجر کے ساتھ ہوگا، اور ہمارے سیگمنٹ کے لاسٹ میں مختصر سی دعا ہوا کرے گی، اور یہ جو دعا ہوا کرے گی اور جو ہماری فائنل دعا ہوگی وہ 29ویں شب کو ہوگی۔ 29ویں شب افطاری کے بعد ہماری دعا ہوگی، آخری دعا ہوگی وہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی، اور رحمان رمضان میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہماری آج کی جو پہلی سحر کی پہلی احادیث ہیں اس کو ہم لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری احادیث کون کون سی ہیں۔ آج ہم لوگ کتاب وحی کے بیان میں پڑھیں گے اور کتاب ایمان کے بیان میں پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے 2 ٹاپک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے آگے آنے والے دنوں میں مزید ٹاپک بھی بڑھیں گے۔ تو آج کا ہم لوگوں کا پہلی حدیث کا ٹاپک یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی ہماری حدیث ہے کتاب وحی کے بیان میں۔ آج پہلی حدیث ہم لوگ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ جدھر سمجھ نہ آئے ادھر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ تو سٹارٹ کرتا ہوں میں اپنی ٹاپک کو، تو شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا یہ فرمان، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اس طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ حدیث نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے اور یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جس کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی صحیح آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت
ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بالکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شربور تھی۔ حدیث نمبر 3 کا ابتدا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی دور اچھے سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا تھا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور کئی اور رات وہاں مسلسل عبادت، یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شے ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے، تو شے ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ تو شے ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزرے ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے پنجہ بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے پنجا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پنجا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو آپ کا رب بہت ہی مہربانیوں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس کو انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کمبل اوڑھ دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس باندھی اور کہا آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پروار ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ
آپ امر حق ساتھ دیتے ہیں، ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورق بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے تعاقب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب مشان خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورق اس کو لکھتے تھے اور بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورق بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس معجزہ زار دان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان کی صداقت اور امین اور مقبول ہوں۔ ورق بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہوں گے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کر دوں گا۔ مگر ورق کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی آمد موقوف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اب چوتھی حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے کہ اور عقیل علاوہ زاری سے حلال بن رود نے بھی روایت کیا ہے کہ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ فواد کی جگہ بوادہ نقل کیا ہے۔
حدیث نمبر 5 شروع ہوتی ہے، اب 4 کا اختتام ہو چکا ہے۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی لا ترہب لسک سجل الحق کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے ہونٹ ہلاتے ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے جس طرح آپ ہلاتے تھے، سعد آپ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھ دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی ابتدا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلوب سمجھا دنیا ہمارے زمانہ ہے، پھر یقیناً یہ ہمارے ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اسی کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام اسے پڑھاتے تھے۔ اسی طرح حدیث نمبر 6 کی ابتدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے، اور رمضان میں دوسروں اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جو کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 7 ہے آج کی آخری حدیث۔ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت وہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس عالیہ پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو، ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول
یہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر پہلی بات جو ہرکل نے مجھ سے پوچھی کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں کو کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابع دار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا میں نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقرر مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہیں کر سکا۔ ہرکل نے کہا کیا تمہاری اس نے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا خیال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا دعویٰ نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تلقین کی ہے، پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا مالک دربار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے اس سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متابعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا ساتھ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ اور میں نے تم سے پوچھا
میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص ان کے دین سے خوش ہو کہ مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں ان کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاروں کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عن قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط منگایا جو آپ نے دھیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں بھی سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لیے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے رد گردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو اللہ کی اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غصہ ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں کہ ہمیں باہر نکال دیا جائے۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قشابہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، دیکھو تو اس سے بنی اصغر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور علیہ کا حکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصرہ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب علیہ آیا، ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، عالم نجوم، اور وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ مجھ سے تھوڑا سا ہو گیا ہے تو میں اس کو ادھر سے ہی جاؤں گا،
ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے سے بھی پڑھ لوں گا لیکن ٹھیک ہو گیا۔ ہرکل جب عالیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرکل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں کی نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں سے مشغول تھے۔ ہرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرکل نے سارے حالات سن لیے تو کہا جاؤ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرکل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرکل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم و نجوم ہرکل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرکل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرکل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرکل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل میں باہر آیا اور کہا اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان بن جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرکل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دربار آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی بختی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرکل کی آخری حالت یہی رہی کہ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری کتاب وحی کا جو بیان تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو اب ہم لوگ کتاب ایمان کا بیان پڑھیں گے۔ اس کی الحمدللہ 51 احادیث ہیں، تو جتنی ہمارے آج کے ٹاپک کے اندر مکمل ہوتی ہوئی ہم اس کو مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہماری اس کی کتاب ایمان کا بیان، ٹھیک ہو گیا، 51 احادیث ہیں ہماری کتاب ایمان کا بیان، ٹھیک ہو گیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ کتاب کا علم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برابر بن جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو بڑا جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدرہ کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بڑی باتوں میں سے اس کا ارتکاب کرے گا اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے گی تو یہ سزا کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گا، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر برساتی وادیوں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائیں گے۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ مغفرت دل کا فعل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ گرفت کرے گا اور اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا کہ جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے انگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتے ہو، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں سے 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا، ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز
ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا بڑا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو بڑا جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کا دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے جو وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ رازی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم نے عمروں نے حیا کی بجائے حیاتہ اور خردل میں ایمان کی بجائے خردل میں کا لفظ بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا وہ گھسٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت میں اپنے عمل کے بدلے میں تم جس کے مالک ہوئے ہو۔ اور بہت سے اہل علم حضرات ارشاد باری تعالیٰ ہے الشیخ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حج مبرور۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب دیہاتیوں نے کہا کہ ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم
ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ظاہر طور پر مسلمان ہو گئے، لیکن اگر ایمان حقیقتاً حاصل ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بے شک دین کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے کا مقصد ہے۔ آیت شریفہ میں لفظ ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور ساتھ وہاں موجود تھے، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں سے مجھ سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ اسے مومن گمان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مائل دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اس کے آگ میں اندھو ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور رازی کے بھتیجے عبداللہ نے زرعی سے روایت کیا۔ الحمدللہ ہمارے 2 ٹاپک آج مکمل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 2 ٹاپک ہمارے ہوں گے کتاب وضو کے بیان میں، کتاب غسل کے احکام و مسائل۔ تو ہمارے کل کے جو 2 ٹاپک ہوں گے وہ یہ ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن تھی، وہ ہماری اب کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ اب چند ٹائم رہ گیا ہے، کچھ باتیں ہوں گی، کچھ مسئلہ ہوگا، کیونکہ فجر کے وقت جو ہماری سحر کی ٹرانسمیشن ہوگی اس کے اختتام پہ ایک مسئلہ بیان کیا جائے گا، جو مسئلہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہوگا، اور وہ مسئلہ انشاءاللہ ایک مسئلہ بیان ہوگا، اس کے بعد اجازت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اذان ہو جائے گی۔ تو امید کروں گا آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، کہ کیونکہ صحیح بخاری کا ٹاپک ہے یہ، اسلام 360 اس کا پلیٹ فارم ہے۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، الثلاثہ ہے، مسند احمدیہ ہے، مشکات ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ہر قسم کی ہے صحیح بخاری۔ ابھی ہم صحیح بخاری کو پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر اگر رمضان میں ہی اللہ نے توفیق دی تو ہم صحیح مسلم کو بھی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ اپنے چلتے ہیں آج کے مسئلے کی طرف، اور اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ جی تو ناظرین، امید کروں گا آپ سب کو ہمارا یہ جو ٹاپک تھا احادیث کا، امید کروں گا یہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو اب آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک سنت نبوی ہے، مسواک کرنے سے روزہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر آپ لوگ ٹوتھ برش یا پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ ضرور ٹوٹ جاتا ہے، مسواک سے روزہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اذان فجر کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے، اب اس سے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ الناصر۔